اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ شفعاء کا بیان چل رہا ہے۔ فرما رہے ہیں وَلَوْ شُرِطَ فِي الْبَيْعِ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ لَمْ يُؤْخَذْ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْخِيَارُ۔ کہہ رہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان میں اس مشترک غیر منقسم پلاٹ کی یا مکان کی یا جائیداد کی خرید و فروخت ہو گئی اور دونوں نے اپنے لیے خیار شرط 3 دن کا رکھا، یا صرف بائع نے اپنے لیے خیار شرط رکھا، تو ایسی صورت میں وہ جو شفیع ہے، شریک غیر منقسم ہے، وہ مشتری سے بطور شفعہ وہ مشترک غیر منقسم پلاٹ یا جائیداد کا حصہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک کہ خیار شرط کی مدت ختم نہ ہو جائے۔ وَإِن شُرِطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، اور اگر خیار شرط صرف مشتری نے اپنے لیے رکھا ہے، بائع نے نہیں، مشتری نے صرف اپنے لیے رکھا ہے، تو پیچھے بات آئی ہے کہ راجح قول کے مطابق مشتری نے اپنے لیے اگر خیار شرط بیع میں رکھا ہو تو مدت خیار کے درمیان میں جو مشترا ہے، شے مشترا خریدی ہوئی چیز، وہ مشتری کی ملکیت اور ضمان میں آ جائے گی۔ تو اگر ہم اس راجح قول کے قائل ہیں تو مدت خیار کے اندر بھی شفیع وہ غیر منقسم مشترک پلاٹ مشتری سے بطور شفعہ کے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ قیمت جو مشتری نے بائع کو ادا کی، وہی قیمت شفیع مشتری کو ادا کر کے اس پلاٹ کو اپنی تحویل میں مشتری کی رضامندی کے بغیر بطور حق تملکی قہری لے سکتے۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ہم مدت خیار میں شے مشترا کو مشتری کی ملکیت نہیں مانتے، تو ایسی صورت میں اب یہ شفیع شریک غیر منقسم یہ پلاٹ یہ جائیداد مشتری سے نہیں لے سکتے۔ وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشَّخْصِ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَهُ وَيَرْضَى بِالْعَيْبِ فَالْأَظْهَرُ إِجَابَةُ الشَّفِيعِ۔ مشتری نے غیر منقسم پلاٹ ایک شریک سے خرید لیا اور اس پلاٹ میں یا اس مکان میں یا اس جائیداد میں کوئی عیب اس نے پا لیا، اس عیب کی وجہ سے وہ اس پلاٹ کو واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن شفیع جو شریک ہے دوسرا وہ چاہتا ہے کہ مشتری سے اس پلاٹ کو حاصل کر لے، اور اسے وہ عیب کے باوجود وہ پلاٹ یا وہ مکان پسند ہے، تو قول اظہر یہ ہے کہ شفیع اگر مشتری سے اپنا یہ مطالبہ سامنے رکھ رہا ہے تو مشتری اس شفیع کے مطالبے کو قبول کر لے، مشتری شفیع کے اس مطالبے کو قبول کر۔ وَلَوِ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا أَوْ بَعْضَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، دو لوگوں نے مل کر ایک گھر خریدا، پوری بلڈنگ خرید لی مان لو، یا اس بلڈنگ کا آدھا حصہ خرید لیا، تو دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا۔
حق شفا جو ہے حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي شِرْكٌ فِي الْأَرْضِ خلاصہ ان الشریک لا یاخذ کل المبیب الحصۃ۔ کہتے ہیں کہ مشتری نے ایک شریک سے جو غیر منقسم پلاٹ یا زمین خرید لی ہے، اس زمین میں کسی حیثیت سے مشتری کا بھی مان لو کچھ حصہ ہو، 25% مان لو مشتری کا حصہ ہے، اور اس نے اب پوری زمین خرید لی ہے، تو 75% میں تو شفیع کو حق شفا حاصل ہے، لیکن وہ جو 25% ہے جس میں پہلے سے وہ مشترک شریک تھا، وہ حصہ یہ شفیع بطور شفا نہیں لے سکتا فراسا قول کے مطابق۔ ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتری۔ کہتے ہیں کہ شفیع کے لیے مشتری سے اپنا حق شفا حاصل کرنے کے لیے نہ قاضی کا فیصلہ ضروری ہے، نہ اس کے پاس ثمن اس وقت حاضر ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی مشتری کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ مشتری کی غیر موجودگی میں بھی یا ثمن کے حاضر نہ رہتے ہوئے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دونوں کے درمیان میں بیع ہوئی ہے، میں اس بیع سے راضی نہیں ہوں، مجھے شریعت نے حق شفا دیا ہے، میں بطور حق شفا مشتری سے اپنا حق لے لوں گا۔ اگر اتنا کہہ دیتا ہے تو اسے حق شفا حاصل ہو جائے گا، اسے کورٹ میں یا دارالقضا میں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لَفْظٌ مِّنَ الشَّفِيعِ، البتہ شفیع کو جب معلوم ہو کہ بیع و شرا ہو چکی ہے تو اس کی طرف سے یہ الفاظ ہونا شرط ہے، جیسے یہ الفاظ کہے وہ تملکت، میں مالک بن گیا، وَأَخَذْتُ بِالشُّفَعَةِ، یا میں نے بطور شفا کے اس حصے کو لے لیا ہے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ساتھ کیا شرط ہے؟ وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ إِمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إِلَى الْمُشْتَرِي، یا تو مشتری نے جس عوض کے ساتھ بائع سے وہ غیر منقسم حصہ خرید لیا ہے، مشترک حصہ، شفیع وہ عوض مشتری کو دے دے، فَإِذَا تَسَلَّمَهُ، اگر شفیع نے مشتری کو وہ حصہ دے دیا، أَوْ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي التَّسَلُّمَ، یا قاضی نے شفیع پر لازم قرار دیا کہ مشتری کو اتنا حصہ دے دو، ملک الشفیع الشخص، تو شفیع اس غیر منقسم حصے کا، پلاٹ کا مالک بن جائے گا، غیر منقسم حصے کا پلاٹ کا مالک بن جائے گا۔ وَإِمَّا رِضَى الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الْعِوَضِ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِمَّا رِضَى الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الْعِوَضِ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِمَّا قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ إِذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ فَيَمْلِكُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ۔ ہاں، اگر مشتری نے شفیع سے یہ کہا کہ عوض تم ادھار بھی دے دو تب بھی چلے گا، تب بھی وہ شفیع اس پلاٹ کا مالک ہو جائے گا، اور اگر قاضی نے اس شفیع کے لیے حق شفا کا فیصلہ کر دیا جبکہ یہ شفیع قاضی کی مجلس میں گیا اور اپنا حق اس نے ثابت کر دیا، تو ایسی صورت میں اب یہ شفیع اس غیر منقسم حصے کا مالک بن جائے گا۔ ولا يتملك شخصا لم يره الشفيع على المذهب، کہہ رہے کہ شفیع نے اگر وہ غیر منقسم پلاٹ یا زمین دیکھی نہیں ہے تو حق شفا کے طور پر اس غیر منقسم پلاٹ کا وہ شفیع مالک نہیں بنے گا، اس لیے کہ یہ بیع غائب ہے اور بیع غائب سے شریعت نے منع کیا، لہذا شفیع اپنا وہ حق شفا والا جو پلاٹ ہے غیر منقسم مشترک پلاٹ، اس کو دیکھے، اس کو اچھی طریقے سے جانے، تاکہ بعد میں چل کر اس کو کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہیں ہونی چاہیے کہ کاش میں اس کو نہ لیتا، اس لیے شریعت نے اس کے حق کے تحفظ کیا۔